آیت نمبر 16 سے ہم نے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو ناگہاں وہ لرزنے لگے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، وہ لرزنے لگے، وہ کانپنے لگے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہمیں کہ ایک طرح سے کوسچن کر رہے ہیں لیکن وارننگ دے رہے ہیں۔ اَأَمِن تم، کیا تم امن میں آ گئے ہو، کیا تم سیکیور فیل کر رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں پکڑا نہیں جائے گا۔ کس چیز سے سیکیور فیل کر رہے ہو؟ من فی السماء، کہ وہ جو آسمان میں ہے۔ آسمان میں ایک مطلب سما کا یہ بھی ہوتا ہے جو اوپر ہو، تو اوپر کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ آسمان میں ہے، لٹرل میننگ نہیں ہم لیں گے، کیونکہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کدھر ہے؟ وہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر جلوہ گر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو بہت اوپر ہے، وہ جو بہت بلند ہے، وہ جو عرش پر ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اَأَمِن تم، کس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کہ ان یخسف بکم الارض، یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے۔ یخسفہ، یخسفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ خاص سین فا سے نکلا ہے۔ خسفہ کا مطلب ہوتا ہے زمین میں دھس جانے کو کہتے ہیں، اور اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ جو بہت ہی تیز وہ اس میں آ جاتا ہے تمورو میں، ان یخسفہ میں آ جاتا ہے کہ ڈبونا، یا تو بے چینی کی وجہ سے یا پھر بہت ہی قہر کی وجہ سے، یعنی بہت سختی کی وجہ سے، جو کسی چیز کو اندر ہی اندر دھساتے رہنا، یا زمین کا پھٹ جانا اور اس میں کوئی انسان یا کوئی چیز وہ سلائیڈ کرتی رہے، گریوٹی کی وجہ سے وہ پل ہوتی رہے اور وہ اندر ہی اندر دھستی جائے، اس کو کہتے ہیں خسفہ۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے قرآن میں جہاں قارون کی بات آتی ہے نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اور وہاں بھی خسفہ ہی کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی زمین جس کے بارے میں پچھلی آیت میں ڈسکس ہو رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ زمین کیسی ہے کہ وہ آپ اس پہ کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ ذلول ہے، وہ آپ کے تابع ہے، وہ آپ کے سبسروینٹ ہے، آپ کچھ بھی کرو گے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی، وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو کوئی کام کرنے سے روکتی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اس پہ گناہ کا کام کرو، آپ اس پہ اچھائی کرو، آپ اس پہ تکبرانہ چال چلو، یا آپ اس پہ بہت ہی عاجزی کی چال چلو، آپ اس پہ کچھ بھی کر رہے ہوگے، اس کو کھودو، اور جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو کام انسان زمین پہ کر رہے ہیں، تو جو کچھ بھی کرو گے یہ زمین آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ اللہ نے اس کو آرڈرز دیے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ انسان کے تابع ہو جاؤ، انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا، لیکن اس چیز کی وجہ سے انسان کو اکڑنا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا کہ اس زمین پہ پھر وہ جو چاہے کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نڈر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ انسٹنٹلی اس کو عذاب اگر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غلطیوں کی سزا نہیں دے رہے بلکہ ڈھیل دی ہوئی ہے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ کرے جا رہا ہے، تو ایک دم سے ایک فیلنگ آتی ہے نا انسان کو کہ اب تو جو ہے میں جو مرضی کروں۔ جیسے سپوز ایک بچہ ہے، وہ ایک غلطی کرتا ہے، اگر اس کی ماں اسی ٹائم اس کو ڈانٹ دے یا مار دے، اور یعنی اس کو تھوڑی سی اس کی پٹائی ہو جائے کہ وہ فوراً سے احساس کر لے کہ میں نے غلط کام کیا، تو وہ نیکسٹ ٹائم کیا کرے گا؟ وہ کام کرتے ہوئے ڈرے گا اور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر اس کو اس کی ماں بالکل اندیکھا کر دے کہ نہیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کو ایک طرح کی ڈھیل مل جائے، اب وہ سیکنڈ ٹائم جب کرنے لگے گا تو اس کا وہ کہتے ہیں نا جھاکا کھل جانا، اور اس کا وہ جو خوف تھا وہ ختم ہو جائے گا کہ اب تو میں کر سکتا ہوں۔ اس کو ہو سکتا ہے کہیں کہیں خوف ابھی بھی ہو، لیکن پھر اگر اس کو نہ پکڑا جائے، پھر اس کو ایک طرح سے کھلی چھوٹ دے دی جائے، تو وہ جب تیسری دفعہ کرے گا اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہیبٹ بن چکی ہے اور مجھے تو کوئی نہیں پکڑ سکتا، مجھے تو اس پہ پنشمنٹ مل ہی نہیں رہی،
اور پھر ایسا ہو اگر کہ اس کے 5-6 دفعہ کرنے پر ایک دم اس کی ماں اس کو سزا دے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ سزا ہو کہ میں تو تمہیں صرف آبزرو کر رہی تھی کہ دیکھتی ہوں کہ اگر میں اس کو وارننگ نہ بھی دوں تو یہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے، اور پھر ایٹ دی اینڈ اس کی پکڑ ضرور ہوگی، اس کی پوچھ ضرور ہوگی. تو دیکھیں ہم انسانوں کا کیا حال ہو جاتا ہے نا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس ٹائم پر نہیں پکڑتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سزا نہیں دیتے تو ہم کس طرح سے بے خوف ہو جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تو رحمت ہے کہ وہ وارننگز دے رہے ہیں. اگر یہ وارننگز بھی نہ ہوتی تو پھر تو اس سے بھی زیادہ انسان تباہی کر رہا ہوتا نا، پھر تو انسان بالکل ہی اپنی وہ فری ول کو یوز کرتے ہوئے ڈسٹرکشن ہی کر رہا ہوتا اور غلط راستے پر چل رہا ہوتا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اس طرح سے بتاتا ہے. اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا اس ذات کا جو ہر شے کو کنٹرول کر رہی ہے، اس کی پوری اتھارٹی ہے تم پر. الملک کس کا ہے؟ بیدہ، اس کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے ہاتھ میں یہ زمین بھی ہے کہ وہ جو ابھی تو آپ کے بالکل انڈر کی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کی ہوئی ہے، لیکن اللہ اس کو حکم دے گا تو کیا ہوگا؟ ان یخسف بکم الارض، ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اس میں دھساتا چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے گناہ ایسے تھے، آپ نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی اس زمین پر. یہ زمین بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہے اور آپ بھی اللہ ہی کے غلام ہیں. اور اس زمین کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک سبق بھی ہمیں ملتا ہے اس زمین سے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں کہتی کہ نہیں یہ جو میرا پورشن ہے اس پہ میں نے کسی کو بسنے نہیں دینا. ہر طرح سے اس زمین نے اپنے آپ کو اللہ کو سرنڈر کیے ہوئے ہے. تو ایک انسان کو بھی یہی کرنا چاہیے. اور کتنا دینے کی ایک روش پتہ چلتی ہے، بالکل ایسی ہے کہ جو دیتی چلی جا رہی ہے ہمیں سب کچھ. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اسی میں سے ہمارا رزق ہے، اسی میں سے ہمارا پانی نکلتا ہے، اسی میں سے جو پلانٹس نکلتے ہیں وہ پھر ہمیں آکسیجن بھی دیتے ہیں، یعنی ہم زندہ ہی اس کی وجہ سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسے رکھا کہ ہمارے لیے ایک، ہم نے کیا پڑھا تھا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِہَادًا، ایک کریڈل کی طرح ہے، مہد کی طرح ہے، گود کی طرح ہے کہ ہم اس میں ہم سوتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، سکون بھی حاصل کرتے ہیں اور مر کے بھی اسی میں دفنائے جائیں گے. تو ایک دینے کا ایلیمنٹ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک انسان کو بھی ہونا چاہیے، کس طرح سے اللہ کی خاطر لوگوں کے لیے دینے والا ہونا چاہیے، لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنے والا ہونا چاہیے. اور انسان کیا کرتا ہے پھر؟ وہ کیوں اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے؟ جب وہ سیلفش ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، بس اس کا گھر، اس کا خاندان اور بس اس کی ذات. تو ایک زمین سے ہمیں سبق بھی بہت ملتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہی زمین ایسی ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس میں دھسا سکتا ہے. اور دیکھیں گریوٹی بھی تو کتنی ہے نا کہ یہ پل کرتی ہے ہمیں اپنی طرف. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حکم دے دے کہ پھٹ جاؤ تو کتنا اندر ڈیپتھ میں انسان دھستا چلا جائے گا. تو اس دھسنے کو کہتے ہیں خسفہ. ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، بس جب وہ کانپنے لگ جائے گی، لرزنے لگ جائے گی. تمور کس سے نکلا ہے؟ میم واورا. اور مارا کہتے ہیں بہت ہی تیز رفتاری میں حرکت کرنے کو، یعنی کوئی بہت ہی سپیڈ سے چل رہا تھا اور پھر وہ ایک دم اپنا بیلنس کھو گیا. الناقۃ تمور فی سیرہا کہتے ہیں عربی میں اونٹنی کا تیز رفتاری سے غبار اڑاتے چلے جانا. الناقۃ تمور فی سیرہا، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ بہت تیزی سے سپیڈ سے وہ بھاگ رہی تھی اور ایک دم سے اس کا بیلنس کھو گیا. تو پھر وہ کیا ہے کہ اب وہ ایک تو کانپنے بھی لگ گئی اور پیچھے سے غبار اڑانے لگ گئی. کبھی آپ نے ایسے دیکھا ہوگا ایکسیڈنٹس کا کوئی منظر کہ جیسے یوٹیوب وغیرہ پہ بھی کہ گاڑی تھی بہت سپیڈ سے آ رہی تھی اور ایک دم اس نے کیا کیا، کوئی ٹکر نہیں ہوئی، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، بس اپنا بیلنس کھو گئی، یعنی وہ توازن نہیں رہا. اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر بہت زیادہ ہلنے لگ جاتی ہے. تو اس ہلنے کو کہتے ہیں مارا.
اچھا، اور ہاں، مارش شعی کا بھی معنی یہ ہے کہ کسی شے کا تیز رفتاری کی وجہ سے آگے پیچھے ہلنا اور لرزنا. تو بیسکلی جس طرح قرآن میں بھی آتا ہے یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزنے لگے گا کپ کپا کر، یعنی وہ جو کانپنا ہے اور وہ جو حرکت کرنا ہے، اپنے بیلنس کو کھونا ہے، اس کو کہتے ہیں نا مارا یا مورا. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے، وہ یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو گیا نا پچھلی آیت کے، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے جو زمین بالکل ذلول ہے، بالکل ایسے ہے کہ سبمسو ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو سرنڈر کر رہی ہے، اس لیے آپ کے لیے بچھی ہوئی ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی. وہی زمین آپ کے لیے ڈسٹرکشن کا باعث بھی بن سکتی ہے، وہی عذاب کا باعث بھی بن سکتی ہے، وہی آپ کا کام تمام بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے انڈر ہے سارا کچھ، اللہ کے کنٹرول میں ہے آپ کی سانسیں، آپ کی جان اور آپ کا سب کچھ. وہ چاہے ایک سیکنڈ میں گردن مڑوڑ سکتا ہے، اللہ چاہے ایک سیکنڈ میں انسان کو سبق سکھا سکتا ہے. ہم جو بہت اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پچھتاتے بھی نہیں، یعنی لوگوں کو اگر اس طرح سے ٹریٹ کر دیا جائے کہ ان کا کوئی رائٹ نہ دے رہے ہوں، یا پھر ان کے اوپر کوئی انجسٹس کر رہے ہوں، کوئی ظلم کر رہے ہوں، یا پھر کوئی ایسا کام ہمارا زندگی میں چل رہا ہو جو حرام کے دائرے میں آتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہو، اور ہم اس چیز سے الرٹ بھی نہ ہو رہے ہوں کہ توبہ کر لیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں. کیوں کہ بس ہمیں اس عذاب سے کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو ایک پروٹیکشن میں ہیں، وہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لیے ہمیں تو کوئی بھی نہیں کچھ کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دینا ہے، سفارش ہو جائے گی. اور اس طرح کے کانسیپٹس، نہ آخرت کی یاد ہے اس طرح، نہ ہی موت کے بعد کے مراحل کو ہم اگر سوچتے ہوں تو ہمارے لیے پھر یہ وارننگ ہے اللہ کی طرف سے کہ کیوں ہو گئے ہو بے خوف. کیا ریزن ہے کہ ایسے لگ رہا ہے تمہیں کہ ہے تو یہ زندگی امتحان، لیکن خیر ہے، کوئی بات نہیں اگر میں نے کوئی ایفرٹ نہ بھی کی تو. لائک ہاؤ کین یو تھنک لائک دس؟ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ وین یو نو لیبلوکم ایکم احسن عملا، when you know I am testing you and these trials, if you pass these trials، اگر آپ ان کو بہت ہی اس میں سرخرو ہو جاؤ گے امتحان میں تو آپ کو اجر دیا جائے گا، اور اگر آپ فیل ہو جاؤ گے اور اگر آپ اس امتحان میں جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو آپ پاس نہیں کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تو پھر آپ کے اوپر عذاب آ سکتا ہے. اور یہاں پہ کس عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں تو دنیا کے ہی عذاب کی بات ہو رہی ہے نا. اور جہنم کا تو پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سارا ڈسکرائب کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھی بتا دیا کہ ادھر بھی میری ہی چلے گی تم پر، تمہاری نہیں چل سکتی. ادھر جتنی مرضی اپنی چلا کے دیکھ لو، ادھر جتنی مرضی اپنی اس فری ول کو یوز کر کے ہر وہ کام کرو جو گناہ کے ہیں، اور میری بات اگر نہیں مانو گے تو بھی تم ایٹ دی اینڈ میرے ہی کنٹرول میں ہو. تمہارا ایک ایک باڈی پارٹ، تمہاری زندگی کا ایک ایک مرحلہ، تمہاری ایک ایک سانس جو تم لیتے ہو، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہر چیز جو ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے. اور ایسے ہوتا ہے نا، کوئی 2 دن سیم نہیں ہوتے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہو، محسوس کر رہے ہوتے ہو اس چیز کو کہ ایک دن آپ بہت خوش ہوتے ہیں اور اگلے ہی دن کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک دم سے اتنے ایموشنل اور اتنے سیڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شانیں ہیں. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، ہر روز وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں موجود ہوں اور میں کون ہوں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ میں کون ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کس میں ہوگی کہ جو غور و فکر کرے گا، جو اپنے اندر خشیت لے کر آئے گا، جو اس کو پہچانے گا، جو جانے گا وہ کون ہے. وہ کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے جو سانسیں لیتا ہو، وہ ایسا نہیں ہے جس کو کھانے کی، پارٹنر کی، سونے کی، کسی بھی شے کی، گھر کی ضرورت ہو. وہ ہر ضرورت سے بے نیاز ہے اور بہت پاک ہے، اس جتنا پاک کوئی بھی نہیں ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء،
اور اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. یعنی ہم نے تو ہر ایک نے، ہر مخلوق نے اللہ کو جواب دینا ہے نا. ہر مخلوق اللہ کے کنٹرول میں ہے نا. انسان ہو، جن ہو، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ایٹ دی اینڈ. قرآن میں آتا ہے نا کہ اگر نکلنا چاہتے ہو اس سارے زمین و آسمان کے پورے دائرے سے تو نکل کے دکھاؤ. فنفذو، یعنی نکل کے تو دکھاؤ. نہیں نکل سکتے ہو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دی اونلی ون. وہ واحد ذات ہے جس کو کسی کو جواب نہیں دینا، اور جس کو کسی کو بھی نہیں بتانا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا. اور بالکل ہر چیز سے بے نیاز، اور سب سے بڑا، سب سے عظیم، بزرگی والا، اور ہر چیز پہ قادر بھی. اتنا عظیم کہ اتنی بڑی بڑی اس نے مخلوقات پیدا کر دیں، اتنی بڑی بڑی اس کی کریشن ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی تخلیق میں، اس کی پلاننگ میں، اس کی کوئی بھی وہ جو چیز سوچتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا حصہ ڈال لے. نہیں. اور وہ کون ہے کہ وہ جو ایک سانس ہماری نکلنی ہے، اور پھر کیا ہے کہ انسان کی روح نکل جائے اور وہ بس ایک میت بن کے رہ جاتا ہے. تو ہر زندگی، موت، ہماری زندگی کے سارے مراحل، موت کے بعد کے سارے مراحل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ایون ہم اپنی مرضی سے زندگی میں آئے بھی نہیں، یعنی دنیا میں آئے بھی نہیں. اللہ کی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں، اللہ کی مرضی سے جائیں گے. تو پھر اس پوری جو دنیا میں جو ٹائم پیریڈ ہمارا ہے، یہ جو زندگی کا، اس میں پھر کیوں ہم اپنی مرضیاں کر کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ جو باڈی ہے، یہ روح ہے، جب یہ اللہ کے تابع ہو جاتی ہے نا، اسے سکون صرف تب ملتا ہے. اسی لیے تو بے چینی ہے، اسی لیے تو سکون نہیں ہے. اسی لیے تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس پلیجر کے پیچھے، اور جو نفسانی خواہشات ہیں، یا جو بس ایک ہوا ہوا ایک رسم و رواج ہیں، ان کے پیچھے جو تو بھاگ رہے ہوتے ہیں ان سرچ آف پیس، کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں بہت سکون دے دیں گی، پر ملتا نہیں ہے نا. ملتا تو نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، صرف اللہ کو پلیز کرنا چاہیے. یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ شیطان بار بار آ کر ہمیں وسوسے دلاتا ہے کہ یو ہیو سم ون ایلس ٹو پلیز. آپ کو لوگوں کو پلیز کرنا ہے، آپ کو اپنے نفس کو تسکین دینی ہے، آپ کو سوسائٹی کی بات ماننی ہے، یا آپ، یعنی اتنا زیادہ ہمیں لوگوں کی یا اور کسی کی غیر اللہ کی غلامی کی طرف وہ مائل کر رہا ہوتا ہے. لیکن جس کو معرفت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی، جس کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ کون ہے، واقعی میں خشیت آ جاتی ہے دل میں اللہ کی، وہی انسان پھر اللہ ہی کی غلامی میں آتا ہے، بغیر کسی سے ڈرے، بغیر کسی کی پرواہ کرے، اور بغیر یہ سوچے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں. اللہ کرے ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو، اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی سکون کی خاطر، اپنے رب سے تعلق کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر، اور دنیا میں بھی عذاب سے بچنے کی خاطر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حسنات پانے کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.